السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایت سماعت کیجیے کہ بادشاہ کا لونڈی پر عاشق ہونا، اسے خریدنا، لونڈی کا بیمار پڑنا اور اس کی بیماری کا علاج ہونا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، اے دوستو، اس قصہ کو سنو، یہ خود ہمارے موجودہ حال کی حقیقت ہے۔ اگر ہم اپنے موجودہ حال کا سراغ لگائیں تو ہم دنیا سے بھی اور عقبہ سے بھی پھل کھائیں۔ اب سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت ملک دنیا پر بھی تھی اور ملک دین پر بھی۔ اتفاقاً ایک دن بادشاہ سوار ہوا اور اپنے خواص کے ساتھ شکار کو نکلا۔ وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں شکار کے لیے پھرتا رہا کہ اچانک اس نے ایک خوبصورت لونڈی کو دیکھا اور بادشاہ کی جان اس لونڈی کی غلام بن گئی۔ اس کی جان کا پرندہ جب عشق کی شدت سے پنجرے میں تڑپا تو اس نے مال دیا اور لونڈی کو خرید لیا۔ وہ لونڈی تقدیر سے بیمار ہو گئی۔ اس طرح وہی ہوا کہ ایک شخص کے پاس گدھا تھا لیکن اس کا پالان نہ تھا۔ جب اس نے پالان حاصل کر لیا تو گدھے کو بھیڑیا لے گیا، یا اس کے پاس پیالہ تھا، جب پانی پیا تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ ہر طرف سے طبیبوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دونوں کی جان تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میری جان معمولی ہے کیونکہ میری جان کی جان یہ لونڈی ہے۔ میں دکھی اور زخمی ہوں لیکن میرا علاج اس لونڈی کی تندرستی ہے جس نے میری جان کا علاج کر دیا اور وہ میرے خزانوں کو لے گیا۔ سب نے کہا، ہم جان لڑا دیں گے، ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مسیحا ہے اور ہمارے پاس ہر درد کا مرہم ہے۔ تکبر کی وجہ سے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو خدا نے انسان کی مجبوری ان پر ظاہر کر دی۔ انشاءاللہ نہ کہنے سے میری مراد سیاہ دلی ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حالتیں تو اکثر عارضی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ انشاءاللہ کے بغیر بات کہتے ہیں، ان کی جان انشاءاللہ کی روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس قدر بھی طبیبوں نے علاج کیا، لا حاصل رہا۔ انشاءاللہ کہنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، بلکہ دل میں یہ یقین ہونا چاہیے ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے۔ اگر دل میں عقیدہ پختہ ہے تو زبان سے کہنا یا نہ کہنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ لونڈی مرض کی وجہ سے بال کی صورت ہو گئی اور بادشاہ کی آنکھ خون کے آنسو رونے لگی۔ جب موت آتی ہے تو طبیب بے وقوف ہو جاتا ہے اور دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ سکنجبین صفرا بڑھاتی ہے اور روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے۔ حریر سے قبض ہو جاتی ہے، دل کی سستی بڑھ گئی، نیند کم ہو گئی، آنکھوں میں جلن اور دل میں درد بڑھ گیا۔ شربت اور دواؤں کے اسباب نے طبیبوں کی آبرو ختم کر دی۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی، ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا، محراب کی جانب ہوا اور بادشاہ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ تر ہو گئی۔ جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر اپنے ہوش میں آیا تو مدح و ثنا میں خوب زبان کھولی، اے وہ کہ دنیا کی ساری سلطنت تیری معمولی بخشش ہے۔ میں کیا کہوں کہ تو خود پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ ہمارا اور ان طبیبوں کا حال سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بیکار ہے۔ اے وہ کہ تو ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ ہے۔ راستے سے ہم پھر بھٹک گئے لیکن تو نے کہا ہے، اگرچہ میں تیرا سارا بھید جانتا ہوں لیکن پھر بھی اپنا حال بیان کر۔ جب بادشاہ نے تہہ دل سے فریاد کی، اللہ کی بخشش کا دریا جوش میں آ گیا۔ روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے، بولے، اے بادشاہ، بشارت ہو، تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ اگر کل کو کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ ہماری طرف سے ہوگا۔ جب وہ آئے تو وہ ماہر طبیب ہے، اسے سچا جاننا اور اس کے علاج میں جادو دیکھنا اور اس کے مزاج میں خدا کی قدرت دیکھنا۔ جب وہ خواب سے جاگا تو لونڈی کے غلام کی بجائے غم سے آزاد ہو کر بادشاہ بن گیا۔ وہ جروکے میں بیٹھ کر منتظر رہا تاکہ خدائی بید اس پر ظاہر ہو۔ اس نے ایک مرد کامل کو دیکھا جو چاند جیسا لگا اور خیال کی طرح کبھی موجود اور کبھی معدوم ہوتا۔ دنیا میں خیال معدوم کی طرح ہوتا ہے تو دنیا کو بھی خیال کی طرح
چلتی پھرتی چیز سمجھ اولیاء اللہ کے خیالات علوم باریکہ پر تو ہوتے ہیں، وہ قائم اور ثابت ہیں۔ وہ خیال جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا، مہمان کے چہرے پر ظاہر دیکھا، ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ جب بادشاہ نے ولی کو دیکھا تو دربانوں کی بجائے خود آگے بڑھا اور اپنے غیبی مہمان کے سامنے ہوا۔ دونوں یکجان و دو قالب ہو گئے۔ لونڈی کا عشق غیبی مہمان کی ملاقات کا سامان بن گیا۔ بادشاہ بولا، تو میرا مصطفیٰ ہے اور میں عمر کی طرح تیرا خدمت گزار ہوں۔ ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں اور بے ادب ہمیشہ خدا کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب صرف خدا کو ہی خراب نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات سارے عالم میں آگ لگاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو آسمان سے دسترخوان آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند بے ادبوں نے کہا، لہسن اور میسور کیوں نہیں آتے؟ آسمان سے غذا آنی بند ہو گئی۔ کھیتی کدال اور درانتی کا غم گلے پڑ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت بھیجا۔ پھر گستاخوں نے ادب چھوڑا، فقیروں کی طرح بچا کچھا بعد کے لیے اٹھا رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ غائب نہیں ہوگا، صبر سے کھاؤ۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ لالچیوں کی ناشکری سے پھر رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، من و سلوہ اترنا بند ہو گیا، زکوٰۃ نہ دینے پر ابر آنا بند ہو گیا اور زناکاری سے اطراف میں وبا پھیل گئی۔ یاد رکھو، تجھ پر بھی جو غم کی اندھیریاں کبھی آتی ہیں تو بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے بھی ہیں۔ جو کوئی دوست کے راستے میں بے باکی کرتا ہے، مردوں کا راہزن بنا، آسمان ادب سے پر نور بنا اور ادب ہی کی وجہ سے فرشتے معصوم اور پاک کہلائے۔ شیطان گستاخی کی وجہ سے مردود ٹھہرا۔ سلوک کے راستے میں گستاخی کرنا حیرت کی وادی میں ڈوب جانا ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بننے پر سجدہ کر دیا لیکن شیطان گستاخی کی وجہ سے مارا گیا۔ اب پھر ہم بادشاہ اور مہمان طبیب کے قصے کی طرف آتے ہیں۔ بادشاہ جب اپنے مہمان کے سامنے گیا تھا تو بادشاہ نہیں پورا فقیر بن گیا، ہاتھ پھیلائے اور عشق کی طرح اسے دل و جان پر لیا، اس کے ہاتھ اور پیشانی کو چوما اور ساتھ لے جاتے ہوئے بولا کہ مجھے صبر کرنے سے خزانہ مل گیا۔ صبر پہلے کڑوا لگتا ہے لیکن بعد میں میٹھا اور سفید پھل دیتا ہے، اور کہا کہ تیری ملاقات ہر سوال کا جواب ہے اور بے شک تجھ سے مشکل حل ہوتی ہے۔ جو کچھ ہمارے دل میں ہے تو اس کی ترجمانی کرتا ہے، جو دلدل میں پھنسا ہو تو اس کا مددگار ہے۔ مجلس کے بعد اسے حرم سرا میں لے گیا۔ بادشاہ اسے بیمار کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا ملاحظہ کر کے بتایا کہ جو دوا پہلے طبیبوں نے دی تھی درست نہ تھی، وہ اس کی اندرونی حالت سے واقف نہ تھے۔ اس نے مرض کو بھانپ لیا لیکن بادشاہ کو کچھ نہ بتایا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ دل کی مریضہ ہے، اس کا بدن ٹھیک ہے، دل کی حالت سے عاشقی ظاہر ہے۔ عشق کی بیماری دوسرے امراض سے بالکل مختلف ہوتی ہے، یہ خدا کے بیدوں کا استرلاب یعنی پیمانہ ہوتا ہے۔ عاشقی چاہے ادھر کی ہو یا ادھر کی، حقیقی یا مجازی، آخر اللہ تک رہنمائی کرتی ہے۔ میں اگر عشق کی شرح کروں تو شرمندہ ہوتا ہوں کیونکہ بیان کی چیز نہیں ہے۔ بے زبان عشق خود خوب روشن ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، متابس عشق رو گرچہ مجازی است کہ آن بہر حقیقت کار سازی است۔ عشق سے منہ نہ موڑ چاہے وہ مجازی ہی ہو، کیونکہ وہ بھی تمہیں حقیقت کی طرف لے جائے گا۔ کاغذ اور قلم بھی اس کی شرح نہیں کر سکتے، عقل اس کی شرح میں مٹی میں پھنسے ہوئے گدھے کی طرح ہو گئی۔ انسان خود عشق میں مبتلا ہو تو اس کی کیفیت سمجھ سکتا ہے۔ آفتاب کے نکلنے کی دلیل خود آفتاب ہے۔ جس طرح آفتاب پہم سفر میں ہے اور معدوم نہیں ہوتا، اسی طرح روح کا سورج بھی باقی ہے، اس کے لیے عدم نہیں ہے۔ وہ سورج یعنی اللہ عالم بالا میں مست ہے اور اس کی ذہن اور خارج میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تصور میں اتنی گنجائش کہاں
کہ اس کا احاطہ کر سکے۔ شمس تبریزی مکمل نور ہے، سورج ہے اور حق کے نوروں میں سے ہے۔ یعنی یہاں پر سامعین سماعت کیجئے کہ شمس تبریزی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے۔ جب شمس تبریزی کے چہرے کی بات آئی ہے تو دنیاوی سورج نے منہ چھپا لیا۔ اب جب کہ ان کا نام آ ہی گیا ہے تو ان کے انعام کی تھوڑی سی شرح بھی ہو جائے۔ اسے دیکھا تو میری روح مستعد ہو گئی۔ وہی حال ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا تھا۔ اس کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے اس خوش احوال کا کچھ بیان ہو جائے تاکہ زمین و آسمان ہنس پڑے، عقل، روح اور آنکھیں سو گنا ہو جائیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں ایک کجاں ہوں۔ میں نے اپنی روح سے کہا، اے دوست سے دور پڑی ہوئی اس بیمار کی طرح جو طبیب سے دور ہو بیان کر۔ اس نے جواب دیا، میں کیا کہوں، میری ایک رگ بھی ہوش میں نہیں ہے۔ اس یار یعنی اللہ کی تعریف یعنی میرا تعریف کرنا دراصل تعریف نہ کرنا ہے، کیونکہ تعریف کسی وجود کی دلیل ہے اور وجود غلط ہے۔ میرے فراق اور خون جگر کی تفصیل کسی دوسرے وقت کے لیے چھوڑ دے۔ سالک اپنے ہر مقام کو ہجر تصور کرتا ہے، اس لیے سیر ذات الہی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہجر کی اضطراری کیفیت میں روح نے کہا، مجھے کھلا کیونکہ میں بھوکی ہوں، جلدی کر کہ وقت تیز تلوار کی طرح گزر جاتا ہے۔ مثلاً صوفی وہ شخص جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچائے ہمیشہ ابن الحال ہوتا ہے۔ کوئی یار کی بات سنا، شاید تو صوفی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یار کا راز چھپا ہوا ہی ہے اچھا ہوتا ہے، لیکن میں اسے ایک قصے کی صورت میں سناتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ معشوقوں کا راز دوسرے کے قصے میں بیان کر دیا جائے۔ اس نے کہا، کھلم کھلا بات کہہ دے، مجھے قصوں میں الجھا کر نہ ستا، رسولوں کے راز اور اشارے بتا دے، اصل پردہ اٹھا دے، کیونکہ میں محبوب کے ساتھ پیراہن میں نہیں سما سکتی۔ میں نے کہا، اگر وہ آنکھوں کے سامنے بے پردہ ہو گیا تو نہ تو رہے گی، نہ کنارہ، نہ وسط۔ تو مانگ مگر اندازے کے مطابق مانگ، گھاس کا تنکا پہاڑ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ رسولوں کا راز تو لا الہ الا اللہ ہی ہے، صفات کمال سے متصف تو صرف ذات باری ہی ہے۔ سن لے کہ سورج نے سارا جہان روشن کیا ہے، اگر تھوڑا سا بھی قریب آ جائے تو سب کو جلا دے۔ پوشیدہ رخ چوں آمدی شورے قیامت شد آیاں، بے پردہ گر آئی بروں سوزد ہما کون و مکاں۔ تو اپنا چہرہ چھپائے ہے تو ہر طرف قیامت کا سا شور ہے، اگر کبھی بے پردہ باہر آ جائے تو تجلی سے دونوں جہان جل جائیں۔ اب ہونٹ سی لے اور آنکھیں بند کر لے کہ عالم کی تباہی کی کوشش نہ کر، اور شمس تبریزی کے بارے میں اس سے زیادہ جستجو نہ کر، اس بات کا اختتام نہیں ہے۔ لے قصہ سن پھر۔ طبیب جب لونڈی کے مرض کے راز سے واقف ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں کنیز سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بس سوائے طبیب اور بیمار کے وہاں کوئی نہ رہا۔ طبیب نے نہایت نرمی سے پہلے اس کے شہر کا نام پوچھا، پھر رشتہ داروں اور تعلق داروں کا، اور ہاتھ اس کی نبض پر رکھا۔ پیر میں چبھے ہوئے کانٹے کو نکالنا جب ایک مشکل کام ہے تو دل کے کانٹے کا کیا حال ہوگا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہر ایک دلوں کے کانٹے دیکھ سکتا تو پھر دنیا سے غموں کا مٹانا کیا مشکل تھا۔ اگر کوئی گدھے کی دم کے نیچے کانٹا رکھ دے تو وہ نااہل کودنے لگے گا تاکہ یہ اس سے دور ہو، لیکن کانٹا اور دھنستا جائے گا۔ اس لیے کوئی عقل مند چاہیے جو دل کے کانٹے کو نکالے۔ وہ اس لونڈی سے بچوں کی طرح پچھلے واقعات و حالات پوچھتا جاتا تھا۔ وہ اپنا کان اس کی نبض پر رکھے تھا تاکہ جان لے کہ کس نام پر نبض پھڑکتی ہے اور اس کا جانی محبوب کون ہے۔
مختلف شہروں اور لوگوں کے بارے میں پوچھتے پوچھتے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نہ تو اس کا چہرہ زرد ہوا نہ نبض پھڑکی۔ باتیں کرتے کرتے شہر سمرقند کا ذکر آیا تو لونڈی نے ٹھنڈی آہ بھری اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگی، وہاں ایک تاجر نے مجھے ایک مالدار سونار کے پاس بیچا، اس کے پاس میں 6 ماہ رہی، پھر اس نے مجھے بیچ دیا۔ جب یہ کہا تو نبض پھڑکی اور چہرہ زرد ہو گیا، تو لونڈی سے اس سونار کا نام اور پتہ معلوم کر لیا اور اس لونڈی سے کہا کہ اب تو تکلیف سے نجات پا جائے گی، میں تیرا مرض سمجھ گیا ہوں اور اب تیرے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو بارش چمن سے کرتی ہے۔ میں 100 باپوں سے بڑھ کر تجھ پر مہربان ہوں، یہ راز کسی پر نہ کھولنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے اپنا راز چھپایا وہ جلد مراد کو پہنچا۔ دانہ زمین میں چھپتا ہے تو ہی درخت بنتا ہے۔ لونڈی ان باتوں سے مطمئن ہو گئی۔ سچے وعدے دل کو اطمینان عطا کرتے ہیں اور جھوٹے وعدے پریشانی۔ اہل کرم ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اگر تم اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا تو خام کہلائے گا۔ وعدے کو جان سے پورا کرنا ضروری ہے تاکہ تم قیامت میں اس کا فیض دیکھے۔ طبیب نے بادشاہ سے لونڈی کا کچھ حال بتا دیا اور کہا کہ ایک قاصد سمرقند بھیجے جو سونار کو نقد انعام کا لالچ دے کر یہاں لے آئے۔ اس کی بدولت لونڈی خوش ہو جائے گی اور اس طرح یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب اس تنگ دست لالچی سونار کو دولت نظر آئے گی تو گھر چھوڑ دے گا۔ سونا عقل کو دیوانہ بنا دینے والی چیز ہوتی ہے، خصوصاً مفلس کو تو بہت ذلیل کرتا ہے۔ ہاں، عقل مند اور نیک آدمی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ جب بادشاہ نے طبیب کی بات سنی تو اسے قبول کیا اور 2 قاصد سونار کی دکان تلاش میں روانہ کیے۔ وہ دونوں سمرقند سونار کے پاس پہنچے، اس کے کام کی بے حد تعریف کی، جوڑا اور کچھ سونا چاندی اسے دیا۔ وہ لالچ میں آ گیا اور اپنا شہر اور اولاد چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے سوار ہوا جا رہا تھا تو عزت کی وجہ سے خوش تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا، اس کی بہت عزت افزائی کی گئی اور بہت سا سونا اسے دے کر شاہی زیورات اور برتن بنانے کے لیے کام پر لگا دیا گیا۔ پھر طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ وہ لونڈی اسے یعنی سونار کو دے دے تاکہ وہ اس کے وصل سے خوش ہو جائے۔ بادشاہ نے لونڈی کا نکاح اس سے کر دیا تاکہ وہ اکٹھے رہیں۔ طبیب نے ایک ایسا شربت سونار کے لیے تیار کیا کہ 6 ماہ کے عرصے میں وہ گھل گھل کر کمزور اور بدصورت اور زرد ہو گیا۔ چونکہ لڑکی اس کی خوبصورتی پر عاشق تھی اور محض رنگ کا عشق رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس کا حسن زائل ہوا تو عشق بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ سونار کا وقتی حسن ہی اس کا دشمن بن گیا۔ مور کے دشمن اس کے پر ہوئے اور بہت سے بادشاہوں کو ان کی وقتی شان و شوکت نے مارا۔ سونار کا جسم پگھل کر ریشے کی طرح ہو گیا۔ وہ سونار کہنے لگا کہ جس نے مجھ سے کمتر شے کی خاطر مجھے مار ڈالا ہے، اسے معلوم نہیں کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ آج میری باری ہے تو کل اس کی آنے والی ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارا فعل آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والی ہے۔ وہ زیر زمین چلا گیا اور وہ لونڈی اپنے غم سے نجات پا گئی، اس لیے کہ فانی اشیاء کا عشق بھی فانی ہوتا ہے اور ہماری طرف لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ زندہ کا عشق ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ اس زندہ کا عشق اختیار کر کہ جو سدا رہنے والا ہے، اس کا عشق اختیار کر کہ تمام نبیوں نے عزت پائی۔ تو یہ نہ کہہ کہ ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، کیونکہ کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے، بر کریمہ کا رہا دشوار نیست۔ سونار کا طبیب کے ہاتھوں ہلاک ہونا نہ کسی امید کی بنا پر تھا اور نہ کسی خوف کی بنا پر۔ اس طبیب نے اسے یعنی سونار بادشاہ کی خاطر قتل نہیں کیا جب تک
کہ اللہ کا حکم اور الہام نہیں ہوا، وہ لڑکا جس کا گلا خضر علیہ السلام نے کاٹا تھا، اس کا بید عام مخلوق نہیں سمجھ سکتی۔ جو شخص اللہ کی طرف سے الہام یا وحی پاتا ہے، جو کچھ کہتا ہے درست ہوتا ہے، چونکہ وہ جان عطا کرتا ہے، اور اگر قتل بھی کرے تو جائز ہے۔ وہ اللہ کا قائم مقام ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اس کے سامنے سر جھکا دے اور ہنسی خوشی اس کے ہاتھوں قتل ہو جا کہ تیری روح ہمیشہ خوش رہے۔ عاشق خوشی کا جام اس وقت پیتے ہیں جب معشوق اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرے۔ وہ خون بادشاہ نے شہوت کی خاطر نہیں کیا۔ تو بدگمان نہ ہو، جان لے کہ صاف میں صفائی کھوٹ کو کب چھوڑتی ہے۔ یہ محنت اور مشقت تو اس لیے ہے کہ بھٹی چاندی سے میل کو نکال دے۔ کھرے اور کھوٹے کا امتحان اس لیے ہے تاکہ وہ جوش میں آئے اور سونا اپنا میل اوپر لے آئے۔ گمان غلط نہ کرنا، کیونکہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بعد الظن اسم، اس کا کام خدا کے الہام سے نہ ہوتا تو وہ بادشاہ نہ ہوتا، پھاڑ کھانے والا کتا ہوتا۔ وہ شہوت اور حرص و ہوس سے پاک تھا، اس نے اچھا کیا، اچھا بظاہر برا۔ اگرچہ خضر علیہ السلام نے سمندر میں کشتی توڑ دی، لیکن اس کے توڑنے میں 100 درستیاں تھیں۔ باوجود تمام علم و ہنر کے موسیٰ علیہ السلام کا خیال اس تک نہ پہنچا، اس لیے تو بھی بے پر کی نہ اڑا۔ وہ سرخ پھول ہے، تو اسے خون نہ کہہ، وہ عقل کی زیادتی کی وجہ سے مست ہے، تو اسے دیوانہ نہ سمجھ۔ اگر مسلمان کا خون بہانا اس کا مقصود ہوتا تو میں کافر ہوتا، اس کا نام بھی لیتا۔ بدبخت اور سنگ دل کی تعریف سے عرش بھی لرزتا ہے، اور اس کی تعریف سے پرہیزگار بدگمان ہو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ تھا اور بہت باخبر تھا اور اللہ تعالیٰ کا مخصوص تھا۔ وہ آدمی جس کو ایسا بادشاہ قتل کرتا ہے، اس کو بہترین مرتبہ عنایت کرتا ہے۔ جان لیتا ہے سو جانیں دیتا ہے، بلکہ اتنا دیتا ہے کہ تیرے خیال میں بھی نہ آ سکے۔ عام مہربانی کے لیے کسی خاص پر قہر شریعت جائز رکھتی ہے۔ اگر اللہ پاک اس کا فائدہ قہر میں نہ دیکھتا تو وہ سراپا لطف و کرم قہر کیوں کرتا؟ پچھنے لگانے کی تکلیف سے بچہ تو لرزتا ہے، لیکن مہربان ماں اس کی تکلیف سے خوش ہوتی ہے۔ تو سب کچھ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، لیکن تو حقیقت سے دور جا پڑا ہے۔ لے ایک قصہ سن۔